الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار اللہ کے احسانات اور اللہ کے انعامات ہمارے اوپر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا فرمایا۔ ہم سب نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اور رمضان کے اندر ہم نے بہت سارے خیر کے کام کیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ بھی اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ رمضان یہ انسان کے لیے پورے سال زندگی گزارنے کی ایک مشق ہے کہ جس طریقے سے رمضان کے اندر آدمی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، چھوٹے بڑے، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اور تمام بھلائی کے کام، خیر کے کام، اچھے کام انسان کرتا ہے۔ اور انسان رمضان کے مہینے میں دوسروں کا خیال بھی کرتا ہے، دوسروں کو نفع بھی پہنچاتا ہے۔ یہ سارے کاموں کی ہم نے ایک مہینے مشق کی، تو ایک مہینے مشق کرنے کے بعد میں ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ اب پورے سال ہمارے لیے یہ کام کرنا آسان ہو۔ جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی تو سمجھو کہ اس کے لیے تو یہ رمضان بڑا فائدہ مند تھا، اور رمضان کا پورا فائدہ اس نے اٹھایا، رمضان سے اس کو مکمل فائدہ حاصل ہوا۔ اور جس نے رمضان کے اندر تو ان تمام چیزوں کی پابندی کی، لیکن جیسے ہی رمضان گئے واپس اپنی پہلی حالت پر آ گیا، تو اس کو رمضان سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو اللہ ہم کو سال میں ایک مرتبہ دیتا ہے، یہ ہمیں سنوارنے کے لیے ہے، ہمارے دل کو، ہمارے اعمال کو سنوارنے کے لیے اللہ یہ مہینہ دیتا ہے۔ اس کے اندر ہم اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں، اپنی نیت کو درست رکھتے ہیں۔ اسی لیے روزے کی شروعات ہی دل کے ارادے سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آدمی نیت کرتا ہے، روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے۔ بغیر نیت کے اور بغیر ارادے کے روزہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو اور اپنے ارادے کو اور اپنی نیت کو بھی درست رکھیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ تم چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی اور باطنی گناہوں کو بھی، یعنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ مفسرین نے اس آیت کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان کھلا کھلا کرتا ہے، جو انسان سب کے سامنے کرتا ہے۔ انسان سب کے سامنے چوری کرتا ہے، سب کے سامنے شراب پیتا ہے، سب کے سامنے جوا کھیلتا ہے، سب کے سامنے بیاج کھاتا ہے، سب کے سامنے بے حیائی بے شرمی کے کام کرتا ہے، بدسلوکی بد اخلاقی اور بدتمیزی سے سب کے سامنے پیش آتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو کھلم کھلا انسان کرتا ہے، ان کو ظاہری گناہ کہتے ہیں۔ اور باطنی گناہ وہ ہے جو انسان سب کے سامنے نہیں کرتا اور کھلم کھلا نہیں کرتا، بلکہ ان کو انسان چھپ کر کرتا ہے۔
اور کسی ایسی جگہ کرتا ہے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے، ان کو باطنی گناہ کہتے ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، یعنی چاہے ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو، دونوں قسم کے گناہوں کو تم چھوڑ دو۔ تو ہم رمضان کے پورے مہینے میں ان دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کھلم کھلا ظاہری گناہ بھی نہیں کرتے، اور الحمدللہ چھپ کر بھی کوئی رمضان کے مہینے میں گناہ نہیں کرتا۔ تو ایک مہینے جب ہم نے یہ مشق کی اور یہ پریکٹس ہم نے کی، تو اب پورے 11 مہینے بھی ہمارے اندر یہ عادت ہونی چاہیے، تب تو ہم کو فائدہ ہوا، اور ایسا نہیں ہے تو سمجھو کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا مطلب اس آیت کا بعض مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان اپنے اعضاء سے کرتا ہے، اپنے جسم کے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے۔ وہ گناہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، اپنی زبان سے کرتا ہے، اپنے کانوں سے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کرتا ہے، اپنے پیر سے کرتا ہے، یہ ظاہری گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، دھوکہ دینا اور رشوت لینا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ تمام وہ گناہ ہیں جو انسان اپنے جسم کے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے۔ اور باطنی گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے، جیسے کینہ، کپٹ، حسد، تکبر، گھمنڈ، ریا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان اپنے دل سے کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، یعنی وہ گناہ جو تم اپنے جسم کے ظاہری اعضاء سے کرو ان کو بھی چھوڑ دو، اور وہ گناہ جو تم اپنے دل سے کرو وہ بھی چھوڑ دو۔ یہ دونوں قسم کے گناہوں کو ہم رمضان کے اندر عام طور پر چھوڑ دیتے ہیں، کہ جسم کے ظاہری اعضاء سے بھی ہم کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے، اور دل سے بھی ہم کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے۔ تو رمضان کے بعد میں بھی ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، تب تو ہمیں اس کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا جس کی ہم نے قدر کی، یہ ہمارے لیے بڑا غنیمت کا موقع ہے۔ آئندہ نہ معلوم ہمیں یہ موقع ملے یا نہ ملے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے آدمی رمضان کے مہینے میں اللہ نے جو انسان کے گناہوں کو معاف کیا اور جو انسان کو نیکیاں دی، آدمی ان کو برقرار رکھے، ورنہ رمضان ختم ہوتے ہی پھر آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر اس کے نامہ اعمال میں اور گناہ بڑھتے جائیں، تو پھر کیا معلوم اگلے رمضان آنے سے پہلے ہم اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، دونوں قسم کے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، اور ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، سب اعضاء یہ بڑے قیمتی ہیں۔ جسم کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، اس لیے ہم ان کا صحیح استعمال کریں۔ اگر ہم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا، چاہے وہ ظاہری اعضاء ہوں یا باطنی اعضاء ہو، جسم کے ظاہری اعضاء ہاتھ، پیر، زبان وغیرہ یا دل، اگر ہم نے ان کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہمیں اس پر بڑا افسوس ہوگا۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، کہ بے شک جو لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی قسم کے وہ گناہ ہوں، ظاہری گناہ ہوں یا باطنی گناہ ہوں، جس قسم کے گناہوں کے اندر ہم مبتلا رہیں گے، اللہ فرماتا ہے سيجزون بما كانوا يقترفون، ان قریب ان کو ان کے گناہوں کی سزا جلد دی جائے گی،
یعنی یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے گناہ کرتے رہیں اور ہمیں اللہ کوئی سزا نہیں دے رہا، اللہ ہماری کوئی پکڑ نہیں کر رہا، ہمیں تو ہر قسم کا آرام ہے، ہر قسم کا چین سکون ہمیں حاصل ہے، ہر طرح کا عیش و آرام ہمیں میسر ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بھی گناہ کرو گے تمہیں جلد سے جلد ان گناہوں کی سزا دی جائے گی، اس سے بچ نہیں سکتے. اس لیے آدمی ہر وقت فکر مند رہے. جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس جسم کے اندر اللہ نے ہمیں روح دی ہے. جسم سے بھی زیادہ قیمتی چیز یہ انسان کے بدن کے اندر روح ہے. جب تک اس جسم کے اندر روح موجود ہے تب تک یہ اس انسان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے. یہ تمام نیکی کے کام کر سکتا ہے، بھلائی کے کام کر سکتا ہے، ہر قسم کی اچھائی کر سکتا ہے. اور جیسے ہی اس جسم کے اندر سے یہ روح نکل جائے گی تو پھر انسان یہ بالکل محتاج بن جائے گا. یہ جسم بغیر روح کے کسی کام کا نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر روح موجود ہے ہمارے جسم کے تمام اعضاء یہ صحیح سلامت ہیں. ہم اپنے تمام اعضاء کو صحیح کاموں پر لگا سکتے ہیں، ان سے ہم صحیح کام اور اچھے کام لے سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی روح نکلی تو یہ پورا جسم جو ہے بالکل محتاج بن جاتا ہے. سب کچھ ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آتا، اس کی زبان بھی ہے لیکن یہ بول نہیں سکتا، اس کے کان بھی ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتا، اس کا دل دماغ ہے لیکن یہ ان سے کوئی کام نہیں لے سکتا، اس کے پیر بھی ہیں لیکن یہ چل نہیں سکتا. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ روح جو ہر انسان کو اللہ نے دی ہے کتنی قیمتی چیز ہے. اس لیے ہم روح کی غذا یہ نیک اعمال ہیں. جتنے ہم نیک اعمال کریں گے، اچھے کام کریں گے، بھلائی کے کام کریں گے، ہماری روح یہ مضبوط اور قوی ہوگی. اور ہم اگر نیک اعمال نہیں کریں گے، اچھے کام نہیں کریں گے، بھلائی کے کام نہیں کریں گے تو پھر ہماری روح کو غذا نہیں ملے گی. جس طریقے سے جسم کے اعضاء کی غذا اللہ نے خوراک بنائی ہے، کھانا پینا بنایا ہے کہ انسان اگر کھانا کھاتا رہتا ہے، پانی پیتا رہتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء کو غذا ملتی ہے اور وہ صحیح سلامت رہتے ہیں، تندرست رہتے ہیں. انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو پھر جسم کے اعضاء کو غذا نہیں ملے گی اور وہ کمزور ہوتے چلے جائیں گے اور وہ بالکل مرجھا جائیں گے. اسی طریقے سے ہماری جو روح ہے اس کی غذا یہ نیک اعمال ہیں. اگر ہم نیک اعمال کرتے رہے، اچھے اعمال بھلے کام کرتے رہے تو ہماری روح کو غذا ملتی رہے گی. اور ہم نے نیک اعمال کرنا چھوڑ دیا، بھلے کام کرنا چھوڑ دیا اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے رہے تو ہماری روح کو غذا نہیں ملے گی. اس لیے آدمی اپنے جسم کے ظاہری اعضاء سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اور دل سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے. دل کے ارادے کے ساتھ میں اور صحیح نیت کے ساتھ میں آدمی جو کام کرے گا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور اللہ کے یہاں اس کام کی قبولیت ہوگی. اللہ کے یہاں اخلاص کے ساتھ میں کوئی کام قبول ہوتا ہے. بغیر اخلاص کے آدمی کام کرے گا تو چاہے آدمی کو شہرت مل جائے، اس کو عزت مل جائے، اس کا نام ہو جائے، لیکن اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے دل کا ارادہ اور دل کی نیت یہ صحیح ہونی چاہیے. دل کے اندر ارادہ غلط ہے، دل کی نیت خراب ہے تو چاہے ہم دکھانے کے لیے ظاہر میں کتنا ہی اچھا کام کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم نے یہ کام اس لیے
شروع کیا ہے، لیکن ہماری نیت کے اندر خرابی تھی اور ہمارے دل کے اندر خرابی تھی، اس لیے اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو سکتا، اور اس عمل کے اندر نہ تو خود انسان کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ جو بھی آدمی عمل کرے وہ اخلاص کے ساتھ میں، صحیح نیت کے ساتھ میں، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے جو عمل آدمی کرتا ہے اس سے خود کرنے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور جو غلط ارادے سے کیا جاتا ہے اس کا نقصان خود کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اور سب کے سامنے اس کا نقصان نظر آتا ہے۔ اس لیے آدمی اس کی فکر کرے کہ میرے جسم کے ظاہری اعضاء سے بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو، اور میرے دل سے بھی اور میری نیت سے بھی، میرے دل کے ارادے سے بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر آدمی اس کی فکر کرے، اس کی کوشش کرے تو خود انسان کے لیے فائدہ ہے، اور آدمی اس کی فکر نہیں کرے گا تو خود ہی اپنا نقصان اٹھائے گا اور دوسروں کا بھی نقصان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔